نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے کچھ حصے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ انفال 2 ہجری میں نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد، اور اس میں زیادہ تر غزوہ بدر کے واقعات اور مال غنیمت اور ان کے جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ہدایات اور مال غنیمت کے احکام ہیں۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں اور کافروں کی باقاعدہ جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اس میں کامیابی عطا فرمائی، اور اس کا بہت تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اس کو غزوہ بدر جس دن ہوا اس کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل میں امتیاز اور فرق کرنے کا دن، کہ اس میں ساری دنیا پر واضح ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی غیبی مدد کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کہ اللہ نے اپنے فرشتے بھی نازل کیے اور مسلمانوں کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اور مسلمانوں کو ایسی کامیابی دی کہ 70 بڑے بڑے جس میں ان کے سردار تھے کفار مکہ کے وہ قتل ہوئے اور 70 قید ہو گئے، اور یہ بڑی حیرت انگیز کامیابی تھی۔ بہرحال اس کے واقعات اپنی جگہ پر، وہ بھی سنانے کا وقت نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، کہ اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد کے واقعات ہیں زندگی کے، یہ پڑھنا ایمان کو بڑھانا ہے۔ جو اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہے اس کا مطالعہ بھی کرے، اس کو سنے بھی۔ اس کے اندر سب سے پہلے انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو، کہ پہلا واقعہ تھا، یہ پہلی صورت تھی یعنی جس کے اندر غزوہ بدر ہوا، مال غنیمت کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اب مال غنیمت آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے صاف فرما دیا کہ دیکھو مال غنیمت میں فیصلے کا پورا اختیار اللہ اس کے رسول کے ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، بس پہلے یہ کہہ دیا، تم لوگوں کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں فیصلے کا اختیار اللہ اس کے رسول کے پاس ہے۔ بس جو آپس کی باتیں تھیں، مشورے تھے، چیمیں گوئیاں تھیں، سب ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے جو آیت نازل کی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 10ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں تفصیل سے بتا دیا، اور سب خوش ہو گئے اور خوشی سے اس پہ عمل کیا۔ کیا بتایا؟ اللہ نے کہا کہ مال غنیمت ٹوٹل جتنا اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے، 4/5 حصے مجاہدین جو جہاد میں گئے لڑے یا ان کا ساتھ دیا، جو جہاد میں شریک تھے کسی بھی طریقے سے، ان میں تقسیم ہوں گے، اور ایک جو حصہ رہ گیا 5 میں سے 1/5، وہ 5واں حصہ کہلاتا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا، اور اللہ نے اس کے بھی مصارف بیان کیے کہ بیت المال میں کہاں خرچ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اس میں سے جو بیت المال میں جائے گا، ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک آپ کے قریبی رشتہ داروں کا، ولی ذی القربہ، کیونکہ آپ کے رشتہ دار جو مسلمان تھے، اس سے مراد مسلمان ہیں، کافر رشتہ دار نہیں، ان مسلمانوں نے بھی بڑی قربانیاں دیں آپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، قربانیاں بہت تھیں ان کی اس وجہ سے۔ اور پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ذکر فرمایا کہ باقی 3 حصے ان کو ملیں گے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا حصہ ختم ہو گیا، اور جو آپ کے رشتہ داروں کا حصہ تھا وہ باقی ہے، برقرار ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ضرورت مند اور حاجت مند ہوں گے، مال غنیمت جب تقسیم ہوگا تو ان کو حصہ ملے گا، اور جو ضرورت مند نہیں ہیں، صاحب خیر ہیں، خود صاحب حیثیت ہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ جب کوئی قوم نافرمان ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود ہوں ان کے درمیان میں، تو پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، دوسرے انبیاء کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسرے انبیاء میں تو ایسا ہوا کہ نبی موجود تھے اور عذاب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں
تو آپ کی قوم جو کافر بھی ہے اس پہ بھی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تک لوگ مسلمان استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عمومی عذاب بھیج کے ہلاک نہیں کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو ہے ہی بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن استغفار بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر مسلمان گناہوں کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار میں لگے رہیں تو عمومی عذاب سے بچ جائیں گے. استغفار اللہ کی پکڑ سے، عام عذاب سے بچانے والی بہت بڑی چیز ہے. اس لیے استغفار کو اختیار کرنا چاہیے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس سے اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، آدمی پکڑ میں نہیں آتا اور بہت ساری نعمتیں چھننے سے محفوظ رہتا ہے. نعمتیں نہیں چھنتی بلکہ نعمتیں ملتی رہتی ہیں استغفار کی برکت سے. پھر اسی غزوہ بدر کے واقعے میں اللہ نے ایک بات یہ فرمائی، شیطان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ شیطان آیا اور مشرکین مکہ کو ابھارنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم لوگ بڑی تعداد میں ہو. اور اس کے الفاظ ہیں لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. یہ اس نے کہہ کر خوب جوش دلایا. اور اس سے پہلے جب یہ مشورہ کر رہے تھے مشرک، سارے کے سارے روایات کے اندر، حدیث کے اندر آیا ہے، تو مشورے میں وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں. اور مشرکوں کو یہ ڈر تھا کہ ایک قبیلہ ہے وہ ہم پہ حملہ نہ کر دے، اس سے ہماری پرانی دشمنی ہے. وہ قبیلہ بکر تھا، اس کے سردار کا نام تھا سراقہ. آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث، صحیح حدیث ہے کہ ابلیس جو ہے اس میٹنگ کے اندر، مجلس مشاورت میں، شورا میں، سراقہ کی شکل میں، انسانی شکل میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے قبیلے سے تم کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ تم پہ حملہ کریں گے. میں سردار ہوں، سراقہ ہوں، اور میں تمہیں پورا یقین دلاتا ہوں کوئی تم پہ حملہ نہیں کرے گا. لڑو، مارو، مسلمانوں کو ختم کر دو. انسانی شکل میں آ کر ان کو حوصلہ دلایا، ہمت دلائی اور اپنے اس قبیلے کی طرف سے پورا اطمینان اور امن دلایا. مت ڈرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرے قبیلے والے بھی ساتھ دیں گے اور میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. سارے بڑے خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ اس کے سردار نے ہماری حمایت کر دی، اور کیا چاہیے. اب کیا ہوا، جب لڑائی شروع ہوئی قرآن نے تذکرہ کیا نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ شیطان نے دیکھا کہ اوپر سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے. اللہ کے الفاظ ہیں، وہ پیٹ پھیر کے الٹے پاؤں بھاگا. یہ فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، یہ شیطان کو نظر آتے ہیں، ابلیس کو، جنات کو نظر آتے ہیں. پیٹ پھیر کے بھاگا. جب بھاگا تو اس کے ساتھ جو مشرکین مکہ اور سردار اس کے پاس تھے وہ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں 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 نہیں، میں نہیں رک سکتا. انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ چیز نظر آ رہی جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر اس کے الفاظ ہیں، اللہ نے نقل کیے قرآن میں اس کے الفاظ شیطان کے، ابلیس کے، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب اندازہ لگائیے وہ اللہ کا دشمن ہے، ملعون ہے، مردود ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو فرشتے نازل ہو رہے ہیں نا، فرشتوں کا مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا. ڈر کے بھاگ گیا. خیر ان کو جب شکست ہوئی، شکست ہونے کے بعد مختصر کر کے میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بڑے حیران پریشان کہ یہ کیسا سردار تھا، اتنا بزدل، بھاگ گیا ہمیں چھوڑ کر اور ہمیں شکست ہو گئی. بعد میں کسی موقع پر مشرکین مکہ کو وہ سراقہ ملا، کافی مدت کے بعد ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا بھی تم کیسے آدمی ہو، آ کے تو ہمیں پہلے حمایت کا یقین دلایا، بعد میں بھاگ گئے. اس نے کہا کون سی حمایت کا؟ صاف انکار کر دیا، قسم کھا کے کہا میں نے تو کوئی حمایت نہیں. بولا تم آئے تھے؟ اس نے کہا میں تو آیا ہی نہیں، میں تو کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوا تمہاری. تب ان کو پتہ چلا وہ کوئی اور تھا جو سراقہ کی شکل میں آ گیا، اور وہ حدیث میں صاف بتایا کہ وہ ابلیس تھا. معلوم کیا ہوا؟ بات جو سمجھنے کی تو واقعہ ہے، برحق ہے، اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا. حدیث میں کئی واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں ابلیس انسانی شکل میں آیا مکے کے سرداروں کو مشورہ دینے کے لیے کہ مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. کئی بار آیا ہے، کئی واقعات ہوئے ایسے. معلوم ہوا کہ یہ ابلیس کو طاقت ہے
اور وہ اس زمانے میں نہیں، آج بھی جہاں کہیں اہل حق کے خلاف کوئی میٹنگ ہوگی، کوئی مشورہ ہوگا اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف، دین کا کام کرنے والوں کے خلاف، اس میں ابلیس کسی انسانی شکل میں آتا ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ دین اسلام کو مٹانے کا، دین کی خدمت کرنے والوں کو مٹانے کا، اہل حق کو مٹانے کا یہ طریقہ، ان کو تدبیریں بتاتا ہے، تجویزیں دیتا ہے، مشورے دیتا ہے۔ یہ شیطان اور ابلیس کا کام ہے، انسانی شکل میں آ کے بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسا نہیں انسانی شکل میں پھر کر وہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بھی کر سکتا ہے اور کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، یاد رکھیے۔ ہاں، آپ کے کسی جاننے والے کی شکل میں آ گیا اور آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں فلاں کے بارے میں، کسی کے خلاف، دیندار آدمی کے خلاف، اہل حق کے خلاف آپ کے کان بھرے اور وسوسہ پیدا کرے، شک شبہ پیدا کرے، اس کی برائی ڈالے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وہی آدمی ہے یا ابلیس ہے۔ ابلیس کے کام ایسے ہیں، اس لیے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور بچ کر رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں چونکہ مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے قیدیوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ چلو فیصلہ کر لیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک ایک کو جتنے پکڑے گئے تھے چن چن کر مارنا چاہیے تھا قیدیوں کو، یہ اللہ نے کہا۔ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دینا اللہ نے کہا یہ مناسب نہیں تھا۔ کیوں؟ بہت ساری وجوہات لکھی مفسرین نے۔ پہلی وجہ تو یہ پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں کافروں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ اچھی طرح مسلمانوں کا، اہل حق کا روب بیٹھ جائے، دہشت زدہ ہو جائیں، بالکل اچھی طرح کچل دیا جائے ان کو پہلی دفعہ میں۔ یہ پہلا جو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، یہ پہلا جو تاثر ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو کہ بالکل ان کی جیسے کہتے ہیں کمر ٹوٹ جائے، کچل جائیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ وہ قیدی کون تھے؟ وہ جو مسلمان ہوئے تھے نا، ہجرت کر کے آئے تھے مہاجر صحابہ، ان کے رشتہ دار تھے، سارے ہی رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، کوئی کسی کا چچا، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بیٹا، کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی کا ماموں، کوئی کچھ۔ تو ظاہری بات ہے کہ کافر ہیں، لیکن پھر بھی رشتہ داروں سے کچھ تو محبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک مسلمان کے دل میں کافر کی محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سگا بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو۔ اس سے دشمنی اللہ کے لیے ہے اور اس سے دشمنی رکھنی ہے۔ جب میدان جنگ میں آ گیا وہ اللہ کے دین کے مقابلے کے لیے، پھر وہ دشمن ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو رہی، اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں تاکہ پوری اچھی طرح ان سے نفرت بیٹھ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا، اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ بہرحال پھر اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو مال غنیمت میں مال دیا وہ استعمال کرو، وہ حلال ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال کے موضوعات کا تکملہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں بتایا تھا کہ یہ صورت اس کے بعد ہوگی، اس سے پہلے بسم اللہ۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بسم اللہ پڑھنے کے لیے، اس لیے جب پڑھتے پڑھتے یہ صورت آ جائے تو بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ البتہ اگر اسی صورت سے تلاوت شروع کی تو پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، لیکن درمیان میں اس میں نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ صورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا ایک نام توبہ ہے۔ توبہ کیوں؟ کہ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ رہ گئے تھے، نہیں گئے، ان کا واقعہ اور ان کی توبہ کا واقعہ ہے۔ دوسرا، اس صورت کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ شروع کی آیات میں اللہ نے مشرکین سے برات کا اعلان فرما دیا، اور سب سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کراؤ، اور پھر اس کے بعد میں حکم دیا تھا کہ
مدینہ منورہ کے علاقے کو یہودیوں سے بھی خالی کرا دو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی کرایا تھا۔ اس میں غزوہ حنین کا تذکرہ آیا۔ اصل بات اس کے اندر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے خود اس میں یہ فرمایا کہ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کے پاس تعداد بھی سارے غزوات سے زیادہ تھی اور اسلحہ بھی سارے غزوات سے زیادہ تھا۔ سارے مسلمان بڑے مطمئن تھے، خوش تھے کہ جب ہماری تعداد کم تھی، ہمارا اسلحہ کم تھا، تب ہم کامیاب ہوئے، کوئی ہمیں شکست نہ دے سکا۔ آج تو ہماری تعداد سب سے زیادہ، ہمارے پاس اسلحہ بھی پہلے سے بہت زیادہ، تو آج ہمیں شکست کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیا ہوا؟ نظر آ گئی اسباب کے اوپر، تعداد کے اوپر، اسلحے کے اوپر، اللہ سے نظر ہٹ گئی۔ جب انسان اسباب پہ بھروسہ کرنے لگ جائے اور اللہ سے نظر ہٹ جائے، توکل اللہ سے ہٹ جائے جو مسبب الاسباب ہے، تو یاد رکھیے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا، تربیت کرنی تھی، اصلاح کرنی تھی، تو شروع میں یہی ہوا غزوہ حنین میں کہ ایسی تیروں کی بارش ہوئی کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی اور بھاگنا شروع ہو گئے، اور بہت سارے شہید بھی ہوئے، بہت سارے بھاگے بھی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے آوازیں لگوائیں، پکارا، اور پھر آپ کی برکت اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے توبہ استغفار کیا، سب پلٹے، اور پھر اللہ کی مدد آئی اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا چیز سیکھنے کی، سمجھنے کی ہے؟ اس کو کہتے ہیں، اللہ نے اس میں قرآن میں لفظ بھی نقل کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد کی کثرت نے اور اسلحے کی کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا۔ عجب عربی کا لفظ ہے، اور اردو میں اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ خود پسندی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسباب تو اختیار کرے لیکن نظر آ جائے، نظر پوری کی پوری ہو جائے کس پر؟ اسباب پر۔ میرے پاس یہ چیز، میری عقل ایسی، میری سمجھ ایسی، میری تعلیم ایسی، میرا تجربہ ایسا، یہ ہے اپنے اوپر نظر۔ جب آدمی میں کرنے لگ جاتا ہے نا، میں یوں اور میں وہ اور میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ جو کامیابی ملی میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہے عجب۔ یاد رکھیے یہ خود پسندی ہے، یہ اللہ کو بالکل ذرہ برابر پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان یہ کہے جی میری محنت سے یہ ملا، میری عبادت سے مجھے یہ ملا، میری مشقت سے مجھے ملا، اور میری تعلیم سے مجھے یہ ملا۔ ارے میں کیا اور میری محنت کیا اور میری ذہانت کیا اور میرا تجربہ کیا، میری ڈگری کیا اور میری تعلیم کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے جو کچھ ملا وہ محض اللہ کے فضل سے ملا۔ اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، باقی میں بھی کچھ نہیں اور میری صلاحیتیں بھی کچھ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ میں آ گئی کہ میں نے یہ چیز اس طرح حاصل کی ہے تو اسے کہتے ہیں خود پسندی اور عجب۔ اس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور آدمی پکڑ میں آ جاتا ہے، مواخذے میں آ جاتا ہے، لپیٹ میں آ جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اس لیے عجب سے بچنا چاہیے، کچھ بھی ہو انسان کی نظر اللہ کے اوپر ہو۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا، منافقین کا بھی تذکرہ اس کے اندر، اور خاص طور پر اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے سچے پکے صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیے گا۔ اللہ کی طرف سے ممانعت کا حکم نہیں تھا، آپ نے کہا بالکل میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی کا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ ایسا نہیں کریں، میری درخواست ہے آپ نہیں پڑھائیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ممانعت تو نہیں کی، اس لیے میں تو پڑھاؤں گا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا ان کے بیٹے کو، لاؤ میرا کرتا لے جاؤ اور اپنے والد کے کفن میں شامل کر لینا۔ کیوں دیا تھا کرتا؟ کوئی اس سے محبت نہیں تھی، پتہ تھا یہ منافقین کا سردار ہے۔ جب احد کے شہداء ان کی تدفین کر رہے تھے احد میں، تو آپ کے چچا عباس بھی شہید ہوئے تھے، اور وہاں پر کفن کا سامان نہیں تھا، کفن کا کپڑا نہیں تھا،
بہت ہی کم کپڑا تھا، پتے وتے ڈالے گئے، چٹائیاں ڈالی گئیں، تو حضرت عباس کا قد لمبا تھا، حضرت حمزہ کا قد لمبا تھا، اور ان کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا، تو یہ بھی جو تھا عبداللہ ابن ابی، یہ بھی لمبے قد کا تھا، اس نے اپنا کرتا دیا تھا حضرت حمزہ کے کفن کے لیے، اور اس وقت مجبوری تھی، کوئی اور چیز تھی نہیں، کوئی کپڑا نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، اس کا بدلہ چکانا تھا، تو آپ نے اس کے بدلے میں اپنا کرتا دیا۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا بھی دے رہے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، صاف اللہ نے کہا کہ اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، آپ چاہے جتنی بھی ان کے لیے توبہ استغفار کر لیں۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور سختی سے پھر منع کر دیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آئندہ آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، کوئی پڑھانے کی ضرورت نہیں، اور ان کے لیے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تبرکات وغیرہ، کفن کو زمزم میں بھگو کے رکھنا، اور کوئی تبرک ہو، کسی بزرگ کا کپڑا ہو، وہ شامل کرنا بالکل جائز ہے، ثابت ہے، کفن میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو یہ چیزیں فائدہ پہنچائیں گی، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں تو پھر ان چیزوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں بچا نہیں سکتی۔ باقی انشاءاللہ کل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، میرے پیارے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ اس مہینے میں تمام فرائض کو، سارے واجبات کو، ساری سنتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تراویح پابندی کے ساتھ پوری ادا کرنے کی پورے مہینے یا اللہ میں ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ہماری عورتوں کو بھی اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا بنا، یا اللہ میرے پیارے اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم اور بے بس اور بے کس مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے، جلد فرما دے، اور ان کی حفاظت کا جلد غیب سے بندوبست فرما دے، یا اللہ مزید تباہیوں سے بچا لے، مزید نقصانات سے بچا لے، ان کے زخمیوں کو، ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کے علاج کا جلد غیب سے بندوبست فرما دے، یا اللہ ان کے کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کی جو ضروریات ہیں میرے پیارے اللہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ ایک حکم دیں گے ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، سارے اسباب پیدا ہو جائیں گے، یا اللہ ان کے لیے آزمائشوں کا زمانہ ختم فرما دیجئے، ان کی تکلیفوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما دیجئے، ان کی خشک سالی کو ختم فرما دیجئے، قحط کو اور تنگی کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ خوب وافر مقدار میں ان کے لیے ساری ضرورتیں یا اللہ مہیا فرما دیجئے، سارے دروازے کھول دیجئے، راستے کھول دیجئے، جو رکاوٹیں اپنے حکم سے ان کو دور فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو اس ماہ مبارک میں پورا فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، کھانے پینے کی تنگیوں کو دور فرما، دیگر پریشانی تنگیوں کو دور فرما، ان کے گھروں کی، ان کی عورتوں کی، ان کے بچوں کی اور بوڑھوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، فتح مبین عطا فرما، القدس کو آزادی نصیب فرما، ان کو ہمت اور استقامت اور جرت نصیب فرما، اور مزید اس میں اضافہ فرما، یا اللہ اسرائیل اس کی فوج اور اس کے مددگاروں کو اور اس کے اسلحے کو اور اس کی ساری چیزوں کو نیست و نابود فرما دے، تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما دے، ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا، ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے، ان میں آپس میں اختلاف اور افتراق پیدا فرما دے، ذلت اور خواری اور تباہی جلد ساری دنیا کو دکھلا دے، میرے پیارے اللہ آپ کو قدرت ہے، سب کچھ کا آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ جلد دنیا کو دکھلا دیجئے، جلد دنیا کو دکھلا دیجئے، محض اپنے فضل سے القدس کو آزادی نصیب فرما دیجئے، امت میں جوڑ الفت محبتیں پیدا فرما، عداوتوں نفرتوں کو ختم فرما، تعصبات کو ختم فرما، حسد کینے بغض کو ختم فرما، یا اللہ اس مہینے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کے دنوں کی بھی، اس کی راتوں کی بھی، یا اللہ اس کے دنوں میں، اس کی راتوں میں ہمیں فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، منکرات اور خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔